المعارج پارہ نمبر 29۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ معارج 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جو قبل از ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کو سورہ مکیہ کہا جاتا ہے، یعنی مکہ میں اور ہجرت سے قبل نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 44 ہے اور رکوع اس کے 2 ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات قیامت کے حوالے سے ہیں، یوم آخرت کے حوالے سے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے یا وجہ نزول کچھ یوں ہے۔ ایک شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، اس نے عذرائے مذاق یا بطور تمسخر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر قیامت آنی ہے تو آپ پھر لا کے دکھائیں، اگر ہم پر اللہ کا عذاب آنا ہے تو آپ لا کر دکھائیں، اللہ سے اس کو مانگ کر دکھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اس مطالبے پر یہ سورہ مبارکہ کی آیات کا نزول فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے۔ کیا چیز واقعہ ہونے والی ہے؟ وہ ہے قیامت کا دن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے یہ بیان کرتے کہ ایک دن ہوگا، یوم حساب ہوگا، ہر بندے کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اس سے قبل زمین اللہ کی ہلا دی جائے گی، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، آسمان کے تارے جڑ جائیں گے۔ تو اس نے کہا آپ اگر کہتے ہیں یہ ہونا ہے تو یہ واقعہ ہونے والی چیز آپ لے ہی کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات مبارکہ فرمائی کہ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا، یعنی قیامت کے دن کا جو واقعہ ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دل کافرین لیس لہ دافع، اور کافروں کے لیے اس کو ٹالنے والا نہیں، یعنی جب آ گیا تو پھر یہ کافروں سے ٹلے گا نہیں، یہ روک نہیں پائیں گے، اس سے بھاگ نہیں پائیں گے، اس سے کوئی دفاع نہیں کر پائیں گے، اس سے بچ نہیں پائیں گے، لہٰذا وہ اس طرح کا مطالبہ نہ کریں۔ من اللہ ذی المعارج، جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ ذی المعارج یعنی سیڑھیوں والے کی طرف سے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس سے مراد آسمان لیا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف بلندیاں لیا، اس کی طرف اللہ کی طرف جانے والا، آسمانوں کی طرف چڑھنے والا راستہ مراد لیا، اور اس سے مراد اللہ کی عزتیں اور عظمتیں بھی ہیں کہ یہ عذاب جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہو کر رہے گا، اور وہ اللہ جو سیڑھیوں والا ہے، سیڑھیوں کا مالک ہے۔ کیسی سیڑھیاں؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے تعرج، ملائکہ فرشتے، والروح اور اہل ایمان کی روحیں، الیہ اس کی طرف، تعرج چڑھتی ہیں، اس سیڑھیوں پہ چڑھتی ہیں، فی یوم ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ
اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. یعنی وہ بلندیوں والا وہ ایسا ہے کہ جس کی طرف اللہ کے فرشتے چڑھتے ہیں اور پاکیزہ روحیں چڑھتی ہیں. یہ جب کسی نیک بندے کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو یہ روح آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے اور آسمان زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کے فرشتے اس روح کا بڑے اچھے انداز سے استقبال کرتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اچھا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہ دن جس دن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں کہ وہ دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پر 1,000 سال کا بھی لفظ آیا کہ وہ قیامت کا دن 1,000 سال کے برابر ہے. تو اب وہاں 1,000 سال یہاں پہ 50,000 سال تو اب وہاں 1,000 سال یہاں پہ 50,000 سال. تو اس سے مفسرین نے یہ بیان کیا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر بندے کی تکلیف، انتظار، اذیت، عذاب جس درجے کا ہوگا اس کو وہ دن اتنا ہی زیادہ طویل معلوم ہوگا. اہل ایمان کے لیے وہ اطمینان کا دن ہوگا. اللہ ہمیں ان میں سے ہی فرما لے. اور جو لوگ گناہ گار ہوں گے اور لیکن صاحب ایمان ہوں گے ان کے لیے آپ 1,000 سال کا کر لیں. اور جو ایمان والے بھی نہیں، کافر ہیں اور بے عملے ہیں، ان کے لیے اس دن کی مقدار ان کو ایسا معلوم ہوگی کہ یہ دن آج ختم ہو ہی نہیں رہا. اور وہ 50,000 سنہ سے تعبیر کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، اے میرے محبوب آپ صبر کیجئے، بہترین صبر کرنا ان کے تانوں سے، ان کے مطالبات سے، ان کے تنگ کرنے پہ. آپ کا کام ہے صبرن جمیلا، آپ اچھے طریقے سے صبر کریں. آپ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ آپ کا چلتا ہے ابھی آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ صبر جمیل کریں. صبر کا معنی یہاں پر ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر آپ اپنے آپ کو استقامت والا رکھیں، اپنے آپ کو ڈٹا ہوا رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور جزا عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ آیت نمبر 6 میں انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اسے دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. وہ بعید کس معنی میں دیکھتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے ایک واقعہ ہونا ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان بالآخرت ہی نہیں. وہ قیامت پہ ایمان رکھتے، لہذا جس چیز پر وہ مانتے نہیں، جس پر ایمان رکھتے، ان کے لیے وہ کام ہونا نہیں، لہذا وہ انتہائی ان سے دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ایک دن مقرر ہے جب اللہ تعالیٰ اس دن کو لے آئے گا. اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبی کی مانند ہوگا. تانبا ایک دانت ہے، وہ پگھلا ہوا انتہائی گرم ہوتا ہے، جس پہ ہاتھ رکھے تو وہ ہاتھ جل جائے، چمڑی ادھر کے رہ جائے. اور اس دن آسمان تانبے کی طرح بالکل تپش کے ساتھ خوب گرم ہوگا. جیسے کہتے ہیں پنجابی میں وہ پخا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں کہ یہ جو آسمان کا تانبے کی طرح ہونا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس دن شدید قسم کی اللہ کی آگ کا اور سورج کی تپش کا عذاب ہوگا. پہلی صورت وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ تنی ہوئی رنگ کی طرح، اون کی طرح ہوں گے. یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، کتنے طاقتور ہیں. ان کو راستوں سے ہٹانے کے لیے، ان سے راستے بنانے کے لیے کس طرح وہ بڑی بڑی کرینے، بڑے بڑے سرنگ جب بنائی جاتی ہے، دھماکے کیے جاتے ہیں تاکہ اس سے کوئی راستہ نکل سکے. لیکن قیامت کے دن یہ پہاڑ بھی روئی کی دنی ہوئی روئی کی طرح اور اون کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. آپ اس کا آج کل آپ نے اللہ کا صرف ایک پانی کا معاملہ دیکھا بھی، جب یہ ہمارے بنیر وغیرہ میں سیلاب کا سلسلہ ہوا، اتنے اتنے کمرے جتنے بڑے بڑے پتھر کس طرح اس پانی میں لڑک رہے کہ جس کو انسان اتنے آسانی سے حرکت نہیں دے سکتا.
فقط اللہ کی ایک مخلوق پانی نے ان بڑے بڑے پتھروں کو کیسے اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیا۔ ابھی آپ اپنے علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی عمارتیں جن کو تعمیر کرنے میں سالوں لگ گئے، وہ پل جن کو تعمیر کرنے میں کتنے انجینئر اور کتنی منصوبہ بندیاں ہوئی، فقط اللہ کی ایک مخلوق پانی نے کیا سے کیا کر دیا۔ اور قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ وہ اس سے زیادہ ہولناک ہوگا جب پہاڑ دنی ہوئی رنگدار اون کی طرح ہوا میں، جیسے وہ آپ دیکھیں نا جب آپ سردیوں میں رضائیوں کو بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو جس میں وہ رضائی اس میں گالے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح قیامت کے دن ہوا ہوں گے، ہوا میں پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی کو دوست کو نہیں پوچھے۔ آج ہماری کتنی یاریاں دوستیاں ہیں، قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست سے نہیں پوچھے گا، کوئی دوستی اس دن کام نہیں آئے گی۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا جب ان کو یہ سارے منظر دکھائے جائیں گے تو مجرم چاہے گا کاش اس دن کے عذاب کے بدلہ میں اپنے بیٹوں کو دے دیں، کیا کہ میں بچ جاؤں میرا بیٹا۔ آج دیکھیں دنیا میں سارا تماشا اولاد کے لیے لگا ہوا ہے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر کمائیاں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر آمدنیں، اونچ نیچ، آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں 2 نمبری، نوکری کر رہے ہیں اس میں 2 نمبری، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اس میں 2 نمبری، اس لیے اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن قیامت کا اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ اس عذاب سے کے بدلے میں، اس عذاب سے بچنے کے لیے لوگ کہیں گے بیٹے بھی دینے پڑے، دے دیں ہماری جان چھوٹے۔ اور جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ جب باندری جو ہے نا اپنے پاؤں گرمی سے بچانے کے لیے اپنے پاؤں بچوں کے اوپر کھڑی ہو جاتی، ایسے اس دن کا منظر ہوگا۔ تماشا اولاد کے لیے لگا ہوا ہے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر کمائیاں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر آمدنیں، اونچ نیچ، آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں 2 نمبری، نوکری کر رہے ہیں اس میں 2 نمبری، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اس میں 2 نمبری، اس لیے اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن قیامت کا اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ اس عذاب سے کے بدلے میں، اس عذاب سے بچنے کے لیے لوگ کہیں گے بیٹے بھی دینے پڑے، دے دیں ہماری جان چھوٹے۔ اور جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ جب باندری جو ہے نا اپنے پاؤں گرمی سے بچانے کے لیے اپنے پاؤں بچوں کے اوپر کھڑی ہو جاتی، ایسے اس دن کا منظر ہوگا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، وہ اپنی بیوی کو بھی دینا چاہے گا اللہ تے عذاب بچ جائے، اپنے بھائی کو بھی دینا چاہے گا کہ جناب یہ کسی طرح سے میں بچ جاؤں، اس کے بدلے میں اس کو میں دے کے اپنی جان چھڑا لوں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے اس کنبہ کو جو اسے پناہ دیتا تھا، جو یعنی اپنے خاندان کو بھی دینے کو تیار ہو جائے گا، کسی طرح آج کے اس عذاب سے بچ جائے، حتیٰ کہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ دے دے اور اس عذاب سے بچ جائے۔ ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ سارے کام کیوں کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کر اپنے آپ کو نجات کا ذریعہ بنا لے۔ کیوں کہ میں آج کے دن سے بچ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، کیا بے شک وہ تو ایک آگ ہے۔ قیامت والا معاملہ ایک گرمائش کا معاملہ ہے، سختی کا معاملہ ہے۔ نزاعۃ للشوا، کھالوں کو اتارنے والی ہے۔ اتنی سخت گرمی ہے کہ ہماری کھالیں اس گرمی کی وجہ سے ادڑ جائیں گی، اپنے جسم پہ برقرار نہیں رہ سکیں گی۔ تدعو من ادبر وتولی، اور اس دن کیا ہوگا؟ جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اس کو بلائے گی، جو بھاگنے کی بھی کوشش کرے گا بھاگ نہیں سکے گا۔ وجمع وآوا، اور مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، کوئی بھی کسی کے اس دن کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ انسان کا مال بھی اس دن جو اس نے جمع کیا، جس کا حساب کتاب رکھا، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ قیامت کا منظر جس کا مطالبہ کیا، سأل سائل بعذاب واقع،
ایک سوال کرنے والے نے اللہ نے بتا دیا ہے تم جس دن کا سوال کر رہے ہو اس کی سختیوں کو تم جی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے مشکل حالات سے محفوظ رکھے، آسانیوں کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرۃ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا